الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه المهديين وعلماء أمته المحققين وأولياء ملته الواصلين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ولي المتقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دع من دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. میں اپنی تمام تر عبادات اور نیاز مندیوں کا خراج بارگاہ رب العالمین میں پیش کرنے کے بعد آقائے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مالک آج کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جیسا کہ تمامی احباب کو معلوم ہے کہ تقریباً جو 4 ہمارے خطبات گزر چکے ہیں ان میں ہم نے قرآن و سنت کے مضبوط دلائل سے اللہ کے ولیوں کی شان کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پچھلے جمعے میں ایک بات میں نے کی کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ 2 طریقے اختیار کرتے ہیں، ایک ترلے والا اور ایک نخرے والا۔ تو آج کی گفتگو انشاءاللہ تعالی اسی مضمون پہ ہوگی کہ اللہ رب العزت کے ولی کس طرح نخرہ کرتے ہیں، کس طرح ترلا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کس طرح ان کے ترلے کو اور ان کے نخرے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بنیادی بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی نبی ہیں وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی آ کے نبی نہیں بنتے، جو نبی آ کے بنتے ہیں نا وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے کہ اللہ یجعل حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ رب العزت رسول بنا کے بھیجتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح میں نبیوں کو چنتا ہوں، رسولوں کو چنتا ہوں، اسی طرح جو ولی ہوتے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرماتا ہے کہ یستفی من الملائکۃ، کہ میں فرشتوں میں سے بھی اپنے ولی جو ہیں جن سے میں زیادہ پیار کرتا ہوں میں چن لیتا ہوں، وَرُسُلًا، اور رسولوں میں سے بھی، وَمِنَ النَّاسِ، اور عام لوگوں میں سے۔ تو رسول بھی چنے ہوئے ہوتے ہیں، نبی بھی چنے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ بھی چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو قرآن مجید کے 3 پارے کی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس کی عملی مصداق بن جاتے ہیں۔ فاتبعونی کے عملی مصداق بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس جہان کی جو عزتوں والی دستاریں ہیں نا، پگڑیاں ہیں، وہ میں ان لوگوں کے سروں پہ سجا دیتا ہوں۔ عزتوں کی پگڑیاں ان لوگوں کے سروں پہ رکھ دیتا ہوں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ رب العزت کے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا کہ اب اس نے فیصلہ کر لیا تو اب وہ بدل جائے گا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال مفکر اسلام، آپ نے کیا خوبصورت بات کیا، فرماتے ہیں اگرچہ تو
زندگانی اسباب ہے، اگرچہ تو زندگانی ہے، اسباب ہے، قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اے مسلمان ہر گھڑی پیش نظر آیا لا یخلف المیعاد رکھ، اے مسلمان ہر گھڑی پیش نظر آیا لا یخلف المیعاد رکھ، یہ لسان العصر کا پیغام ہے، ان وعد اللہ حق یاد رکھ۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت نے جس کو نبوت دے دی ہے اب وہ واپس لے لے گا، اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت نے جس سے پیار کیا ہے، جس کو اپنا ولی بنایا ہے، پھر اپنی ولایت کو چھین لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جس طرح میں نے آقا علیہ السلام کی بات کی کہ آقا علیہ السلام نے ترلا کیا، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، اللہ نے اسے بھی شرف قبولیت عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے نخرہ دکھایا تو وہ بھی قرآن مجید قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ نے اس کو بھی قبول فرمایا۔ اب یہ بات شاید آپ نے زندگی میں پہلی بار سنی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جتنے بھی معجزات ہوتے ہیں، جتنے بھی معجزات، ان کا تعلق ترلے کے ساتھ ہوتا ہے یا نخرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے نبیوں کو چیلنج کرتا ہے تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام دو طریقے اختیار کرتے ہیں، یا ترلا کرتے ہیں یا نخرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ترلے کو بھی قبول فرما لیتا ہے، اللہ رب العزت نخرے کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اب جتنے بھی معجزات ہیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، کسی کافر نے بات کی، آقا علیہ السلام نے یا تو دعا کی ہے کہ مالک اب تیری الوہیت پہ یہ بات کرنا چاہتا ہے، تیرے نبی کی نبوت پہ حرف آتا ہے، مالک اس طرح کا یہ معجزہ طلب کرتا ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ یا پھر آپ پڑھیں گے معجزات میں آقا علیہ السلام نے دعا بھی نہیں مانگی، اس نے معجزہ طلب کیا، نبی نے اشارہ کیا، اللہ نے اسی طرح کر دیا۔ تو یہ نخرہ کہ نبی نے اب دعا نہیں مانگی، بس اشارہ کر دیا ہے، اللہ نے پھر بھی قبول فرما لیا۔ تو آقا علیہ السلام کے جتنے بھی معجزات ہیں، باقی انبیاء کرام کے بھی جتنے بھی معجزات ہیں، ان کا تعلق ترلے کے ساتھ ہے یا نخرے کے ساتھ۔ اب یہ بات بالکل سادہ سی ہماری جو عقلوں میں ہے وہ کس طرح ہے، بالکل آسان مثال میں دینے لگا ہوں، وہ آپ نوٹ کریں کہ آپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پیار کرتے ہیں۔ کیوں پیار کرتے ہیں؟ کہ آپ کی اولاد اپنی ہے، جتنا پیار آپ اور میں اپنی اولاد سے کرتے ہیں نا، کسی سے نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت جب اپنے نبیوں سے، اپنے ولیوں سے پیار کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ یہ اس کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ جس طرح بلا تشبیہ و بلا مثال ہم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں؟ کہ اولاد ہماری ہوتی ہے، اس لیے پیار کرتے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ولیوں سے یا نبیوں سے جو اللہ پیار کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کہ اس کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اس کی ہر بات کو ماننے والے ہوتے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اس سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، اس مالک کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں۔
تو جب ہمارا بچہ ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے تو کیا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اس پہ؟ ہمارا بچہ بھی دو طریقے اختیار کرتا ہے، یا وہ ہمارا ترلا کرے گا، قریب آئے گا، منہ تھوڑا سا بنا لے گا، ترلا کرے گا، تھوڑی دیر رک رک کے بولے گا کہ ابو جی یہ چیز کی ضرورت ہے. تو آپ کو وہ ترلا بڑا پسند آئے گا کہ بچے کے منہ کی طرف دیکھیں گے کہ کیسا خوبصورت منہ اس نے بنا دیا ہے، ترلا کتنا سونا کیا ہے، اور ابو جی کس انداز میں اس نے بولا ہے. آپ کو وہ ترلا جو کیا ہے نا وہ انداز بڑا پیارا ہوگا، آپ فوراً دے دیں گے. اب بچے کے پاس دوسرا طریقہ بھی ہے، اس طرح نہیں نہ مانیں گے تو پھر وہ نخرہ دکھائے گا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، دور چلا جاتا ہے، اپنا منہ تھوڑا سا آپ سے دور کر کے چھپا کے وہ ایک طرف کر لیتا ہے، تو آپ دوڑ کے جاتے ہیں، بچے کو اٹھا لیتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں، تو پھر آپ اس کی بات مان جاتے ہیں. تو آپ کا بچہ اپنا ہے، اس لیے آپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں. تو آپ کا اگر اپنا بچہ وہ ترلا کرے آپ پھر بھی مان جاتے ہیں. آپ کا اپنا بیٹا وہ نخرت دکھا دے آپ پھر بھی مان لیتے ہیں. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بلا تشبیہ بلا مثال اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے اور قیامت تک جتنے بھی ولی آئیں گے، ان کا جو انداز ہوتا ہے اپنے مالک سے مانگنے کا وہ ترلے والا ہوتا ہے یا نخرے والا ہوتا ہے. اللہ رب العزت ان کا ترلا بھی مان جاتا ہے، ان کے نخرے کو بھی مان جاتا ہے. اللہ اکبر. اور کیوں مانتا ہے؟ اس لیے مانتا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے حبیب ہوتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے حبیب ہیں. یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انا حبیب اللہ ولا فخر، کہ آدم علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. آدم علیہ السلام وہ صفی اللہ ہے، اس میں بھی شک والی بات نہیں ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا حبیب اللہ ہے، انا حبیب اللہ ہے ولا فخر. اے میرے غلاموں، مجھے اللہ نے اپنا یار بنا کے بھیجا ہے، اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے، اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں. اب یہ حدیث پاک میں اب قرآن سے حوالہ آپ کو دیتا ہوں. قرآن مجید پڑھے نا تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ اعلان فرما رہے کہ اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میرے حبیب کریم علیہ السلام کی اتباع شروع کر دو، اتباع میں لگ جاؤ. یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت شروع کر دے گا. تو جو بندہ ایمان لانے کے بعد آقا علیہ السلام کی محبت کو اختیار کرتا ہے، اتباع اختیار کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے، اللہ رب العزت کا وہ حبیب بن جاتا ہے. تو اللہ کے نبی بھی اللہ کے حبیب ہوتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے جو غلام ہیں، سچے غلام ہیں، قیامت تک آئیں گے، جو آقا علیہ السلام کی صحیح پیروی کرنے والے ہوں گے، اللہ انہیں بھی اپنا حبیب بنا لے گا. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ولی ہے نا، اللہ رب العزت ان کے ترلے کو مانتا ہے، نخرے کو مانتا ہے، لیکن یہ بات ڈاؤٹ ہمیں پیدا کرتی ہے
کہ کیا زور زبردستی ان کی اللہ پہ چلتی ہے؟ نہیں، زور زبردستی ان کی اللہ پہ نہیں چلتی کہ یہ زبردستی کوئی اللہ سے چیز منگوائیں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ دعا کریں گے، عاجزی کریں گے، مانگیں گے، روئیں گے، یا پھر اللہ رب العزت کی محبت کی بنا پر یہ مالک کو اپنا نخرہ دکھائیں گے تو مالک مان دے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، آپ نے جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ولی چاہے بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو جائے، اس کا کوئی بھی عمل ہو وہ شریعت نہیں بنتا۔ نبی کا ہر عمل وہ شریعت بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ نبی کا ہر عمل شریعت بنتا ہے، حجت بنتا ہے، دلیل بنتا ہے۔ اللہ، اب میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کرنی ہے کہ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 نمازیں رہ جاتی ہیں، 4 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر ادا کرنا چاہتے تو اللہ سے دعا مانگتے تو کیا خیال ہے، اللہ مان جاتا یا نہیں؟ مان جاتا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں مانگی بلکہ ان کو قضا کیا، 4 نمازیں قضا کی تو نبی نے قضا کی، پھر بھی شریعت بن گئی۔ نبی کوئی عمل قضا کر کے امت کو بتا دے وہ بھی شریعت بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان المشرکین شغلوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الخندق عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله قال فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء۔ آقا علیہ السلام کی 4 نمازیں رہ گئیں، عشاء کے بعد کا وقت ہو چکا تو آقا علیہ السلام نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ترتیب کے ساتھ پہلے ظہر کو پڑھا، پھر عصر کو پڑھا، پھر اسی طرح مغرب کو پڑھا، پھر عشاء کو ادا کیا۔ اب جب 4 نمازیں آقا علیہ السلام کی رہ گئیں تو صحابہ کی بھی رہ گئی اس جنگ میں، تو اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے بخاری شریف میں، ترمذی میں، سنن میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اتنی تکلیف ہوئی ان کو کہ وہ ان کافروں کو برا بھلا کہنے لگے کہ ان کافروں کی وجہ سے ہماری نمازیں قضا ہو گئی۔ اب عشاء کے قریب وقت پہنچا، مغرب کے بعد کا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پریشانی کی عالم میں آقا علیہ السلام کے قریب جاتے ہیں اور یہی بات کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں بے ایمانوں کی وجہ سے ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، میری بھی قضا ہو گئی۔ تو آگے سے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے عمر میری بھی یاد قضا ہو گئی۔ جب یہ بات کی نا، اب آپ مشکات میں، سنن میں، بخاری میں، مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ لما قام یوم الاحزاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس وہی صلاۃ العصر۔ آقا علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھ اٹھائے، ان کافروں کے لیے بد دعا کی، اے مالک ان بے ایمان کافروں کی وجہ سے ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں۔ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم، اے مالک ان کے گھروں کو
بھر دے اور پھر ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ویسے برا بھلا کہہ رہے تھے نا، تو آقا علیہ السلام نے بد دعا کی کہ ان بے ایمانوں کی وجہ سے ہماری نمازیں قضا ہوئی، اور پھر آقا علیہ السلام نے اینڈ پہ فرمایا وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ، اور جس نماز کی اللہ نے الگ سے قرآن میں تاکید کی، نماز عصر کی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس نماز کو بھی انہوں نے قضا کروا دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے بد دعائیں کی ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں، اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئی ہیں، غزوہ احد میں آقا علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے ہیں، زخم پہ زخم جسموں پہ آئے، کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام اتنے زخم کھا کے بھی بد دعا نہیں کی۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، غزوہ احد میں جسم پہ زخم آتے ہیں، دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام بد دعا نہیں کرتے، لیکن جس غزوے میں آقا علیہ السلام کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، آقا علیہ السلام ان کافروں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اس لیے کہ جب اپنی ذات کا معاملہ تھا تو آقا علیہ السلام نے بد دعا نہیں کی، اور جب اللہ کے حقوق کی باری تھی تو آقا علیہ السلام نے پھر بد دعائیں کی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھ لیں صحابہ کرام کو کتنی فکر ہے نمازوں کی، آقا علیہ السلام کو کتنی فکر ہے نمازوں کی، اور ہمیں کتنی فکر ہے نمازوں کی۔ ہماری فجر سونے میں گزر جاتی ہے، 8 گھنٹے کی رات ہے، 8 گھنٹے کی، پھر بھی ہم بدمست ہو کر سو جاتے ہیں، فکر تک نہیں ہوتی کہ اب 8 گھنٹوں کے بعد میرے رب کا بلاوا آیا ہے۔ زور اور اثر ہم اپنی دکانوں پہ اپنے کاروبار میں گزار دیتے ہیں، مؤذن اپنے مالک کی صدائیں لگاتا رہتا ہے، ہم 10 سے مس نہیں ہوتے۔ اسی طرح مغرب گھر آنے میں گزار دیتے ہیں، بیوی بچوں میں گزار دیتے ہیں، عشاء پھر سونے میں گزار دیتے ہیں۔ کاش ہم نے قرآن پڑھا ہوتا، آقا علیہ السلام کی حدیثیں پڑھی ہوتی۔ اب حدیث پاک سنیں، بخاری شریف میں آتی ہے، تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ بارش آ رہی تھی، سخت بارش، حالات ایسے ہو چکے تھے کہ اب نماز قضا ہو جائے گی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز عصر کی فکر پڑی، یار یہ میری قضا نہ ہو جائے۔ اب وہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی بریدہ کو دیکھا کہ یار اس کو اتنی فکر لگی ہے کہ میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ تو جب میں نے پوچھا یار قضا کر کے پڑھ لینا، کیا بات ہے؟ تو اب وہ صحابی مجھے بتانے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی۔ وہ کیا سنی ہے؟ اب سنیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال من ترک صلاۃ العصر، کہ جس نے جان بوجھ کے بلا کسی وجہ کے اس نے نماز عصر کو، صرف نماز عصر کو چھوڑ دیا، کوئی وجہ ہی نہیں، اور اس نے نماز کو چھوڑ دیا۔ اب وہ صحابی تابعی کو سمجھا رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور اگر اس کی نماز عصر قضا ہو گئی ہے، اس نے فجر پڑھی ہے، اللہ اس کے منہ پہ مارے گا، اس نے ظہر پڑھی ہے، اللہ اس کے منہ پہ مارے گا۔ اب وہ عصر چھوڑ کے مغرب پڑھتا ہے، عشاء پڑھتا ہے، کوئی اور نیکی کر لیتا ہے، اللہ ساری نیکیاں اس کے منہ پہ مار دے گا کہ تم نے میری نماز عصر کو چھوڑ دیا ہے۔ نماز عصر کو چھوڑ کے جتنے بھی نیک عمل کوئی کرتا ہے، وہ صحابی تابعی کو کہتے ہیں
اللہ پھر قبول ہی نہیں کرتا۔ آج دیکھ لیں، پکے نمازی ہیں، پکے نمازی ہیں، سالوں سے نمازی ہیں، ہماری نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ دیکھ لیں، پکے نمازی دیکھ لیں، ہماری اثر قضا ہوئی ہے تو اللہ نے ساری زندگی کی نیکیاں ہمارے منہ پہ مار دی، تو کیا بنے گا یار؟ تو وہ تابعی کہتے ہیں اس دن نماز کی اہمیت میرے دل میں بیٹھ گئی کہ مر جانا ہے، میں نے نماز نہیں چھوڑنی۔ ہماری ساری چھوٹ رہی ہیں، کسی کی فجر چھوٹ رہی ہے، کسی کی ظہر قضا ہو رہی ہے، کسی کی اثر، اور جس کے متعلق اللہ نے خاص تاکید کی۔ اور حدیث پاک بخاری شریف میں 552 نمبر یہ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی، فوت ہو گئی، کأنما وطر اہلہ و مالہ۔ آقا علیہ السلام سے میں نے سنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک طرف تیرا مکان گر جائے، تیرے بچے مر جائیں، تیرا مال و دولت تباہ ہو جائے، یہ نقصان کم ہے، جب تیری نماز عصر چھوٹ گئی ہے نا تو یہ نقصان زیادہ ہوگی۔ آپ نے جتنا کچھ کمایا ہے نا، یہ صحابی ہیں بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صرف ایک لمحے میں تیرا مکان تباہ ہو جائے، تیری اولاد بھی مر جائے، تیری جو کمائی ہے وہ ضائع ہو جائے، ایک طرف تیری نماز عصر چھوٹ گئی ہے، تو یہ جو نقصان دنیاوی ہوا ہے نا، یہ تیرا کم درجے کا، جو نماز تم نے چھوڑ دی ہے نماز عصر، یہ تمہیں اس سے بھی بڑا نقصان کر لیا۔ ہمیں کیا یار ہمارے دل میں نمازوں کی ویلیو؟ اللہ اکبر۔ تو امام المدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس لیے چھوڑ دو یہ کمی کمزوریاں کرنا کہ میرے جانور بھوکے تھے، میں بچے رو رہے تھے، مجھے یہ کام پڑ گیا، یہ بہانے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آئے تو اپنے دل سے پوچھ لو، یہ بہانہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں میرا چل جائے گا؟ اگر چل جائے گا، دل گواہی دیتا ہے تو پھر لیٹ کر لیں، اگر دل گواہی نہیں دیتا، اندر بھی ایک مفتی بیٹھا ہے، وہ آپ کو صحیح فتوے دیتا ہے، اس مفتی سے بھی فتویٰ لے لیا کرو، تو وہ مفتی بھی آپ کو بتا دے گا کہ یہ بہانہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا نہیں چلے گا۔ ہماری تو زندگی کی نمازیں وہ قضا ہو گئی اور آگے بھی اتنی فکر نہیں ہے۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نمازوں کی فکر کرو۔ جس بندے کی یہ فکر نہیں ہے نا، پھر سمجھ لے اسے اپنے ایمان کی بھی فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عصر پہ اتنا کیوں زور دیا؟ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا کہ 5 نمازوں پہ بڑا زور ہے، لیکن عصر پہ زیادہ زور دیا۔ حدیث پاک بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آقا علیہ السلام نے بھی عصر پہ بڑا زور دیا۔ کیوں دیا؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وجہ کو بھی آقا علیہ السلام نے بیان کیا۔ بخاری شریف میں 555 نمبر یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عصر کی نماز ہو جاتی ہے نا، تو جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان فرشتوں تو پوچھتا ہے کہ فرشتوں یہ تو بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ اب جو نماز عصر ادا کرتے ہیں نا، تو وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون۔ کہ اے مالک، جب ہم گئے تھے نا، ایک دن کی ڈیوٹی تھی نا، تو ہم نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے، اب واپسی آیا نا تو پھر بھی انہیں نماز بھی پڑھی۔ عصر کی نماز اس لیے تاکید ہے کہ جن فرشتوں کی اللہ ڈیوٹیاں لگاتا ہے نا،
وہ عصر کی نماز جب ہو جاتی ہے تو واپس اللہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پوچھتا ہے۔ تو فرشتے بتاتے ہیں مالک جب گئے تھے تو انہیں نماز کی فکر تھی، جب آئے ہیں تو پھر بھی نماز کی پڑی۔ اللہ فرماتا ہے پھر گواہ ہو جاؤ، یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں میں نے انہیں بلا حساب و کتاب میں نے ان کی بخشش کر دی۔ ایک دن میں بخشش کے لمحات آتے ہیں، وہ عصر کے وقت آتے ہیں اور ہم انہیں ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس بنیاد پہ ہم دیکھیں ہماری روزانہ اگر حاضری لگ جائے تو پھر ہمارا یار کیا بنے گا؟ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء نمازوں کی فکر کچھ بھی ہو جائے آپ نمازیں نہ چھوڑیں، خوشیاں آتی رہیں گی، غم بھی آتے رہیں گے۔ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ نہ اپنے مالک کو خوشیوں میں بھولتا ہے نہ غموں میں اپنے مالک کو بھولتا ہے۔ اللہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بات میری وہیں پہ وہی کھڑی ہے کہ آقا علیہ السلام کی 4 نمازیں قضا ہو جاتی۔ آپ نے ایک واقعہ سن رکھا ہوگا کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی ایک نماز قضا ہوتی، سنا ہے نا؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی اب اسے قضا پڑھ لے، تو وہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب سے میں نے اللہ کی بندگی شروع کی ہے میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، اب میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ آج کی نماز جو ہے نماز عصر جو ہے وہ میری قضا ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے پڑھنی ہے تو پھر ادا پڑھنی ہے، علی نماز پڑھے گا تو ادا پڑھے گا، قضا کر کے نہیں پڑھے گا۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، ان علی جن کانا فی طاعتک و طاعت رسول کا فرض علیہ الشمس، اے مالک میں تیرا رسول ہوں، دعا کرتا ہوں یہ جو علی خدمت کر رہا تھا نا، میری خدمت کر رہا تھا، حقیقت میں تیری اطاعت کر رہا تھا، اے مالک میں دعا کرتا ہوں سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ میرا علی نماز قضا نہ کر کے پڑھے، ادا کر کے پڑھ کے دکھائے۔ آقا علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے سورج کو لوٹایا، مولا کائنات مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے نماز کو ادا کیا۔ اب یہ دیکھیں حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک نماز قضا ہو جائے تو آقا علیہ السلام ادا کروائیں، آقا علیہ السلام کی اپنی 4 قضا ہو جاتی ہیں لیکن قضا پڑھتے ہیں، کیوں؟ ایک امت کو سبق دینا تھا، اے میری امت دیکھ لو اور میں نے قضا پڑھی ہے، شریعت بن گئی ہے، مولا کائنات مولا مرتضی نے ادا بھی کی ہے، شریعت نہیں بنی۔ مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اگر آقا علیہ السلام ادا پڑھ لیتے قیامت تک مسئلہ بن جاتا، قیامت تک مسئلہ بن جاتا کہ جو پکے نمازی ہیں ان کی قضا ہوتی تو وہ دعا کرتے مالک تیرے نبی نے زندگی میں کبھی قضا نہیں کی، ہم بھی ادا پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت کو پورا قانون قدرت اپنا بدلنا تھا، آقا علیہ السلام نے قضا کی تاکہ میری امت کو قضا کرنے کا طریقہ آ جائے۔ تو نبی کے ہر عمل سے اللہ پیار کرتا ہے، اور میں نے پچھلے جمعے ایک بات کی تھی، کسی کو یاد ہو کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے جو نسیان ہوتا ہے نا وہ جان بوجھ کے نہیں ہوتا، اس میں اللہ رب العزت کی حکمت شامل ہوتی ہے، تبلیغی مصلحت ہوتی ہے۔ یہ تبلیغی مصلحت سمجھیں کہ نبی نہیں بھولتا، لیکن آقا علیہ السلام قضا کر کے بھی امت کو ایک سبق دے رہے ہیں کہ جب میرے کسی امتی کی نماز قضا ہو جائے تو جس طرح ادا کر لے گا اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اللہ
اب دوسری مثال سن لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ سے واپسی پہ آتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اس تھکاوٹ کی وجہ سے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کرام یہیں پہ خیمے لگاؤ، رات ادھر گزاریں گے، صبح کو ہم کود کر دیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز جو ہے نا وہ قضا ہو جاتی ہے، یعنی سورج جب چڑھ جاتا ہے تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلتی ہے، پھر صحابہ کرام کی آنکھ کھلتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب ایک اور حدیث پاک وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے زور کی نماز پڑھائی، 4 رکعتوں کی بجائے آقا علیہ السلام نے 5 رکعتیں پڑھائی۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے مغرب کی تھی 3 رکعت تو 2 رکعتیں پڑھا دی۔ ایسا بھی واقعہ ہوا۔ اب کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ اگر 4 سے 5 ہو جاتی ہیں تو پھر طریقہ کیا ہے، اگر 3 سے 2 ہو جاتی ہیں تو پھر کیا طریقہ ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جو نسیان والا معاملہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی اس میں بھی ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں کہ امت کو کوئی نہ کوئی سبق دینا چاہتا ہوتا ہے۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں یہ سارے طریقے شریعت میں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبیوں کے ہر عمل سے پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی ادا کرے اللہ پھر بھی پیار کرتا ہے، نبی سے کوئی نماز قضا ہو جائے اللہ پھر بھی پیار کرتا ہے، نبی ترلا مالک کا کریں اللہ پھر بھی پیار کرتا ہے، نخرہ دکھا دیں اللہ پھر بھی پیار کرتا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اب میں ایک بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہمیں پریشان کر سکتی ہے، کیا آقا علیہ السلام کی امت کے جو ولی ہیں اللہ ان کو بھی طاقت یہ دیتا ہے ترلے کی، نخرے کی، اللہ قبول بھی فرماتا ہے؟ کیا آقا علیہ السلام نے اپنی امت میں سے کسی ولی کا ذکر کیا ہے؟ جی حدیث پاک میں موجود ہے کہ مسند احمد میں، مسلم میں، مشکات شریف میں میرے پاس حوالے لگے ہیں، آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے ایک ولی کا ذکر کیا۔ آقا علیہ السلام نے نا صحابہ کرام کے سامنے اس کی شانیں بیان کی۔ اب شان سنیں، آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع لگا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے یمن سے میرے یار کی خوشبو آتی ہے، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، میرا یار ہے۔ جب بڑا تذکرہ کیا نا، بڑی شانیں بیان کی، تو ایک صحابی بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شانیں اس صحابی اس ولی کی، اس اپنے یار کی اتنی عظمتیں بیان کرتے ہیں، ہم نے ادھر کبھی اس کو آتے نہیں دیکھا، آپ سے پیار والا معاملہ کرتے نہیں دیکھا، ادھر وہ آیا نہیں ہے، تو آپ پھر بھی اس کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے صحابی سن، یہ جو یمن ہے نا، یمن میں ایک علاقہ کرن ہے، اس کرن قبیلے کا ایک شاخ ہے جس کا نام مراد ہے، اس مراد قبیلے سے اس کا تعلق ہے، اس میرے یار کا نام اویس ہے اور مشہور ہے اویس کرمی۔ وہ آیا کبھی نہیں مدینے میں، اور آیا کیوں نہیں؟ آقا علیہ السلام نے اس کی وجہ بھی بیان کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له اویس، اے میرے صحابہ سن لو، وہ جو بندہ ہے نا مجھ سے انا پیار کرنے والا، بن دیکھے پیار کرنے والا، یقال له اویس، اس میرے یار کا نام اویس ہے، لا یدع بالیمن، اور یمن میں اس کا کوئی اپنا نہیں ہے،
غیر ام لہو، صرف اس کی ماں ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے. یہ جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے نا کہ میرے پاس وہ نہیں آیا، بس ماں کی خدمت میں لگا ہے. آقا علیہ السلام نے پھر اس اپنے ولی کی شان بیان کی. اب سنیں، قد کان بھی بیاد، اے پوچھنے والے سن لے، اور میرا وہ یار جو ہے وہ صرف میرا یار نہیں ہے، وہ میرے رب کا بھی یار ہے، میرا رب بھی اس سے پیار کرتا ہے. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اس یار کو ایک بیماری لگی تھی، وہ بیماری لگی تھی، فدعا اللہ، اس نے پھر اللہ سے دعا مانگی، اے مالک اس بیماری کو مجھ سے دور کر دے. فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، بیماری کو اس سے دور کر دیا. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا اِلَّا مَوْضِعَ الدِّنَار اب الدرہم، اب جو بیماری تھی نا برس کی، وہ اللہ نے ساری ختم کر دی ہے. ایک درہم کے بدلے، ایک درہم جتنا ہوتا ہے نا ڈھبا، اس کے برابر اس کے جسم پہ نشان باقی ہے. اللہ نے بیماری ختم کر دی، نشان باقی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، اے میرے صحابہ سن لو، اور جو بھی میرے یار سے ملے اس سے اپنی بخشش کی دعا کروا لینا. جو بھی ملے میرے یار سے مل کے اپنے لیے بخشش کی دعا کروا لینا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے دو باتیں فرمائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ اللہ کی قسم کھا لیتا ہے اللہ پھر بھی پوری کر لیتا ہے، اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کی بھی لاج رکھ لیتا ہے. اب قسم سے کیا مراد ہے؟ قسم اٹھانا علماء نے لکھا ہے یہ نخرہ دکھانا ہوتا ہے، کہ وہ نخرہ دکھا دے کہ میرا رب ایسا کر دے گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پھر بھی کر دیتا ہے، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے، ترلا کر لے، اللہ پھر بھی اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے. اب یہ جو شانیں سنی نا تو اب صحابہ اکرام کی طرف تھی کہ ہم اس بندے سے ملیں. تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اکرام سن لو، تم میں سے ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ہستیاں ان سے ملیں گی. اور اے عمر سن لو، اور یہ بات پلے باندھ لینا جب بھی ملنا اپنے لیے بخشش کی دعا کروا لینا. اب کیا ہوا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر جاتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے. جب حج کے دن آتے ہیں تو یہ حدیث پاک میں سنا رہا ہوں، کوئی سیرت کی کتاب نہیں پڑھ رہا. حج کے دن آتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے؟ اعلان کرواتے کہ سارے حاجی جو ہیں حج کرنے کے لیے آئے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جو یمن کے رہنے والے ہیں وہ کھڑے رہیں. اب اسی طرح حجاج کرتے، یمن والے کھڑے ہو جاتے، پھر فرماتے سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، جو کرم والے ہیں وہ کھڑے رہیں. اب فرماتے کرم والے سارے بیٹھ جاؤ، جو مراد قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. تو پھر ایک ہی بندہ کھڑا رہتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یار تو اویس ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں میں اویس نہیں ہوں، اویس میرا بھتیجا ہے. تو پوچھتے ہیں وہ کہاں پہ ملے گا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ قریب اپنے اونٹوں کو چرا رہا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات مولا مرتضی شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ اور کریم کو لے کر کے جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ تیرا نام اویس ہے؟ پہلے فرماتے ہیں نہیں میرا نام اویس نہیں ہے. وہ کہہ دیتے ہیں عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے. عبداللہ مانا اللہ کا بندہ، مطلب اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ. آپ فرماتے ہیں کہ پھر یہ بتا کہ تجھے ایک بیماری لگی تھی، آقا علیہ السلام نے نشاندہی کی ہے کہ تیرے جسم پہ ایک نشان ہے برس کا،
بیماری دور ہو گئی ہے، ٹھپے کے برابر وہ نشان باقی ہے، تو آپ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ساری بات تک پہنچے ہو، تو وہ کہہ دیتے ہیں ہاں میرا ہی نام اویس ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اویس آقا علیہ السلام نے دیکھا نہیں آپ کو، آپ نے بھی آقا علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لیکن آپ سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، آقا علیہ السلام بھی پیار کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے مجھے حکم فرمایا تھا، اے عمر میرے اس یار سے ملنا، اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا، تو آپ میرے لیے دعائے مغفرت کر لیں۔ آگے سے اویس کتنا عاجز بندہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صحابی ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ وہ کہتے ہیں آگے سے نہیں، مجھے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا فَأْمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، اے عمر اپنے لیے دعا کروا لینا، اے اویس میں نے تیرا دامن نہیں چھوڑنا جب تک کہ تو میرے لیے بخشش کی دعا نہ کر دے۔ تو اس وقت حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، بخشش کی دعا کر دیتے۔ اچھا حدیث پاک ختم نہیں ہوئی، اب وہ چلے جاتے ہیں، پھر حج کے مواقع آتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ شاید اویس کرنی پھر آیا ہو۔ جتنے بھی حج گزرے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کا حال پوچھا کرتے ہیں۔ تو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، بس آخری بات سن لیں، اِنَّ خَيْرُ التَّابِعِينَ، کہ میری صحابہ کے بعد جو تابعین کا گروہ ہے، صحابہ کے بعد جو تابعین کا گروہ ہے، یعنی آپ کہہ لیں قیامت تک جتنے بھی ولی آئیں گے، اللہ نے اویس کو اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے سارے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے اس امتی کی، اپنے اس امت کے ولی کی شانوں کو بیان کیا، آقا علیہ السلام ترلے کو بھی بیان کیا، نخرے کو بھی بیان کیا۔ تو قیامت تک اولیاء کرام آتے رہیں گے، اور میں نے آپ کو نشانیاں بھی بتائی ہیں کہ وہ آقا علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نشانیاں یاد رکھیں، قیامت تک آئیں گے اور وہ ترلہ بھی کرتے رہیں گے، نخرہ بھی دکھائیں گے، تو اللہ رب العزت ان کے ترلے کو بھی قبول فرما لے گا، ان کے نخرے کو بھی قبول فرما لے گا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، سبھی کو اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق، آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جیسا حدیثوں میں آتا ہے ایسا ہم اپنا عقیدہ بنا لیں، ایسے ہم اپنے عمل کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی ہم سے پیار شروع کر دے گا، اور جب پیار کرے گا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی، ہماری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔